السلام علیکم دوستو. کیا واقعی دنیا کے بڑے فیصلوں کے پیچھے کوئی خفیہ طاقت کام کرتی ہے؟ اور کیا یہودی سازش جیسی باتوں میں کوئی حقیقت ہے یا یہ صرف ایک غلط فہمی ہے؟ آج ہم جذبات نہیں بلکہ تاریخ، حقیقت اور عقل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہودی کون ہیں، بنی اسرائیل کیا ہیں، اور حقیقت کہاں ختم ہوتی ہے اور کہانی کہاں شروع ہوتی ہے۔ یہودی اور بنی اسرائیل کیا ایک ہیں؟ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، جبکہ یہودی ایک مذہبی شناخت ہے جو بعد میں وجود میں آئی۔ کہانی کی شروعات تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا گیا کہ ان کی نسل ایک عظیم قوم بنے گی۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور مصر وقت کے ساتھ ایک اہم واقعہ پیش آیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد میں کنویں میں پھینک دیا اور بعد میں مصر پہنچا دیا، لیکن وہی یوسف بعد میں مصر کے ایک اہم عہدے تک پہنچے اور آنے والے قحط کی پیش گوئی کر کے لوگوں کو بچایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے۔ خروج کا واقعہ، یہ وہ لمحہ تھا جب سمندر راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل آزادی کی طرف نکل پڑے۔ یہ واقعہ تاریخ اور مذاہب میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ کنعان، بادشاہت اور یروشلم۔ بعد میں بنی اسرائیل نے کنعان میں ریاست قائم کی، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے حکمران آئے۔ یروشلم ان کا مرکز بنا اور ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر ہوئی جسے ہیکل کہا جاتا ہے۔ زوال اور جلاوطنی۔ لیکن طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ سلطنت ٹوٹ گئی اور دشمن طاقتوں نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، جسے تاریخ میں ڈائسپورا کہا جاتا ہے۔ یورپ میں زندگی اور مشکلات صدیوں تک یہودی مختلف ممالک میں اقلیت بن کر رہے، جہاں انہیں امتیاز اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ صہیونیت اور نئی ریاست کا تصور 19ویں صدی میں ایک سوچ سامنے آئی کہ یہودیوں کو اپنی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اسی نظریے کو صہیونیت کہا گیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی سانحہ تھا جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہوا اور اسی کے ساتھ ایک بڑا تنازع شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے۔ بعد میں جنگوں کے دوران مزید علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں آ گئے، جس سے تنازع مزید پیچیدہ ہو گیا۔ آج ایک ہی زمین پر دو قومیں اپنا حق مانتی ہیں، ایک طرف اسرائیل، دوسری طرف فلسطین۔ کیا واقعی سب کچھ ایک سازش ہے؟ اب سب سے اہم سوال، کیا واقعی دنیا پر یہودیوں کا کنٹرول ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں طاقت، معیشت، سیاست اور مفادات۔ سازش تھیوریز کیوں پھیلتی ہیں؟ جب حقیقت پیچیدہ ہو تو لوگ آسان جواب تلاش کرتے ہیں، اسی لیے سازشی نظریات جلدی پھیل جاتے ہیں۔ ہر یہودی ایک جیسا نہیں ہوتا اور نہ ہی سب ایک ہی سوچ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہر اسرائیلی اور ہر نظریہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ ہر بات تحقیق سے سمجھیں، کسی ایک قوم کو مکمل ذمہ دار نہ ٹھہرائیں اور ہمیشہ دونوں پہلو دیکھیں۔ اگر آپ کسی اور جگہ پیدا ہوتے تو شاید آپ کی سوچ بھی مختلف ہوتی۔ یہودیوں کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اب ایک اور اہم سوال، آخر کیوں یہودی دنیا کے مختلف شعبوں میں اتنے نمایاں نظر آتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے تعلیم پر زور۔ یہودی معاشرے میں تعلیم کو صرف اہم نہیں بلکہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو سوال کرنے، سیکھنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کردار۔ اگر آپ دنیا کے بڑے سائنسدانوں کو دیکھیں تو ان میں کئی یہودی پس منظر رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ انہوں نے طب، فزکس، کیمسٹری اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، یہ کامیابی کسی خفیہ طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ محنت، تعلیم اور مواقع کی وجہ سے ہے۔ بینکنگ اور بزنس کی حقیقت اکثر کہا جاتا ہے کہ بینکنگ سسٹم پر یہودیوں کا کنٹرول ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں یورپ کے کچھ علاقوں میں یہودیوں کو صرف مخصوص پیشے اختیار کرنے کی اجازت تھی، جن میں تجارت اور مالی معاملات شامل تھے۔ اسی وجہ سے وقت کے ساتھ وہ ان شعبوں میں ماہر ہو گئے۔ میڈیا کے بارے میں حقیقت، اسی طرح میڈیا کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن میڈیا ایک بہت بڑا اور پیچیدہ نظام ہے جس میں مختلف قوموں اور نظریات کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اسے کسی ایک گروہ کے کنٹرول میں کہنا حقیقت کو بہت زیادہ سادہ بنا دینا ہے۔ یہودی مذہب، یہودیت کی جھلک۔
यहूदियत एक कदीम इब्राहिमी मज़हब है जिसकी बुनियाद एक खुदा पर ईमान पर है। इसमें कवानीन, इबादत और रिवायात बहुत मुनज़्ज़म तरीके से बयान की गई हैं। ये मज़हब सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के उसूल भी सिखाता है। दुनिया भर में आज यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं। अमरीका, यूरोप, इसराइल और दीगर ममालिक। हर जगह उनकी ज़िंदगी और हालात मुख्तलिफ है। अहम फ़र्क समझे। यहाँ एक बार फिर याद रखें, यहूदी बराबर मज़हब या शनाख्त, इसराइल बराबर एक रियासत, सहूनियत बराबर एक सियासी नज़रिया। इन तीनों को एक समझना बड़ी गलत फहमी पैदा करता है। सोशल मीडिया और गलत मालूमात। आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है, लेकिन मसला यह है कि यहाँ हर खबर सच नहीं होती। अक्सर वीडियोज़ और पोस्ट्स आधी हकीकत या मुकम्मल गलत मालूमात पर मबनी होती हैं। आप कैसे सच पहचान सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। हमेशा एक से ज़्यादा ज़राए से मालूमात लें। जज्बाती खबरों पर फ़ौरन यकीन न करें और तहकीक करना अपनी आदत बनाएं। दुनिया का असल खेल। अगर गहराई से देखा जाए तो दुनिया का असल खेल कौमों का नहीं बल्कि मफादात का है। जहां फ़ायदा हो वहीं फ़ैसले होते हैं। अगर दो ताकतवर ममालिक के मफादात एक जैसे हों तो वो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे उनकी कौम या मज़हब कुछ भी हो। इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा मुतासिर आम लोग होते हैं, वो लोग जो जंग नहीं चाहते लेकिन फिर भी इसका शिकार बन जाते हैं। तो हकीकत ये है, ये कहानी किसी एक कौम की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की है, जहां ताकतवर फैसले करते हैं और आम लोग उनके असरात बर्दाश्त करते हैं। अगर हम वाकई दुनिया को समझना चाहते हैं तो हमें सादा कहानियों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि सच हमेशा पेचीदा होता है, लेकिन वही सच हमें हकीकत के करीब ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसी ही मज़ीद हकीकत पर मबनी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।